بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ اگلی آیت بھی وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، پہلی آیت نمبر 100، اس پہ تقریباً 3 دن تک گفتگو ہوئی۔ پہلے چونکہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں 3 گروہ بنا دیے، مہاجرین صحابہ کرام کا اور انصار صحابہ کرام کا، اور تیسرا گروہ ان دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اتباع کرنے والوں کا۔ پہلے میں گفتگو ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت پہ، پھر دوسرے درس میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حجت پہ، اور تیسرے نمبر پہ کل اجتہاد پہ گفتگو ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مجتہد تھے، اور اگر ان مجتہدین میں سے کوئی غلط رائے رکھتا تھا تو پھر بھی اس رائے پہ ان کو نیکی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کی جاتی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مجتہدین تھے تمام کے تمام۔ اگر ان کی رائے درست ہوتی، مجتہد کی رائے درست ہو، تو اس کو 2 نیکیاں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہیں، اور اگر ان کی رائے غلط ہو تو اس غلط رائے کی وجہ سے بھی اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نیکی عطا فرمائی جاتی ہے۔ لہذا جہاں کہیں بھی معمولی سے چپقلش ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، یا اللہ کے نیک بندوں میں اختلاف ہوا، اس اختلاف میں بھی برکت اور اس اختلاف کی وجہ سے بھی ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے نیکی عطا فرمائی۔ اب آج کے درس میں بھی اسی آیت پہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا، پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے، والسابقون الاولون، اور سبقت لانے والے، سبقت کرنے والے، الاولون پہلے، من المہاجرین مہاجرین میں سے، والانصار اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم باحسان اور جنہوں نے بھی ان کی نیکی کے بارے میں پیروی کی، اور فرمایا ان کے لیے 2 انعامات ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے کہ جس کے نیچے نہریں ایسی بہتی ہیں کہ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اب رضی اللہ عنہم، اس کی مراد تو بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی انہیں رضا کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی لغزشوں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دنیا میں کچھ گناہ ہوئے یا کچھ لغزشیں ہوئیں، اللہ رب العزت نے بالکل معاف فرما دیا، ان کا صفایا کر دیا۔ دلیل اس کی رضی اللہ عنہم کہ اللہ ان سے راضی ہو، ان کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور پھر آگے فرمایا ورضوا عنہ۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا، اب وہ اللہ سے کیسے راضی ہو؟ اس کا لفظی ترجمہ سمجھیے، رضی راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے، ورضوا اور وہ بھی راضی ہو گئے عنہ اللہ سے۔ اس میں مفسرین نے 2 اقوال ذکر فرمائے۔ اول یہ کہ جب اللہ رب العزت کے انعامات جن کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہوا ہے،
ان کی وجہ سے وہ بھی اللہ رب العزت سے چونکہ رضا چاہتے تھے، جب اللہ کی رضا ان کو مل گئی تو وہ بھی اس پہ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے۔ اور دوسرا، حضرات مفسرین، اکثر حضرات مفسرین نے یہ ذکر فرمایا کہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت پہ راضی ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اسلام کا، تو وہ اسلام کی آغوش میں آ کر اللہ رب العزت کے احکامات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو من و عن قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر گئے، لہذا معلوم ہوا وہ اللہ کے احکامات پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے احکامات پر راضی ہونے کے بھی درجات ہیں۔ اول یہ ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے راضی ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے وہ اعمال نہ کر سکے، نیک عمل نہ کر سکے، نفس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، شیطان کی وجہ سے برائی کی طرف بھی راغب ہو جائے، لیکن دل میں اس کا یقین یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کائنات کے مالک، اللہ رب العزت کی رضا چاہتا ہے اور اللہ رب العزت کی ربوبیت پہ خوش ہے، راضی ہے۔ دوسرا، اس سے اوپر والا درجہ کہ جو اللہ رب العزت کے احکامات کے سامنے تو سر تسلیم خم کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق بھی زندگی بسر کرے۔ پھر اس سے اوپر اپنے نفس کو بھی اس نے اللہ کے احکامات کے بالکل مطابق کر لیا، یعنی اس کا نفس برائی کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں لگتا نہیں، اس کا دل اللہ کے ساتھ اٹکا ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ اٹکا ہے۔ اور آخری درجہ، بہترین درجہ، کہ وہ اس انداز سے اللہ رب العزت کے ساتھ راضی ہو جائے کہ اپنا سب کچھ فنا سمجھے، کسی چیز کی اسے پرواہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی وجہ سے اللہ رب العزت کے احکامات کے پیچھے پڑ جائے۔ یہ اولیاء، صالحین، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت نے بھی یہاں پہ 3 درجات ذکر فرمائے، میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ فرمایا کہ عارفین و مشائخ طریق نے بندہ کی رضامندی کے 3 طبقات قرار فرمائے۔ اول، دل مانے یا نہ مانے مگر اتباع احکام لازم و مقدم، یعنی اللہ کے احکام کی اتباع لازم اور مقدم ہو، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے، چاہے جیسا بھی اس کا نفس ہو۔ اللہ رب العزت کا جب حکم آ گیا تو وہ اس پہ عمل کرے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ مبتدی صاحب تقویٰ کا مقام ہے، ابتدائی۔ پھر آگے فرمایا نمبر 2، تقدیر الہی اور احکام حضرت اللہ ایسے بامزہ و محبوب ہو جائیں کہ نفسانی خواہشات کی طرف التفات ہی نہ ہو، یہ متوسطین کا درجہ۔ پہلا کیا؟ دل مانے یا نہ مانے، دل برائی کی طرف اس کا لگا لیکن خود عمل وہ نیکوکار کر۔ اور دوسرا درجہ فرمایا کہ اس کا دل اللہ رب العزت کے ساتھ لگا، یعنی اس نے اپنے دل کو بھی اس کے تابع کر دیا کہ اللہ کے احکامات پہ چلا۔ اور آخری درجہ فرمایا، تیسرا درجہ ان لوگوں کا ہے کہ کمال توحید و عرفان میں ایسا مستغرق ہو کہ یہ تمام کائنات ذاتی و صفاتی، عین فعل و امر حضرت حق ہی دکھائی دے، اسباب کا حجاب اور وسائط و وسائل کا دخل ہی نہ رہے، یعنی سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے فنا کر دے، اس کا دل ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کے ساتھ اٹکا ہے۔ اور یہ کن کا درجہ ہے؟ فرمایا یہ مقام کاملین کا، جب انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر اعمال کرتا رہتا ہے، ورد کرتا رہتا ہے، تو اس طرح سے درجات کی بلندی ہوتی رہتی ہے۔ اور آخری مقام یہ کاملین کا مراد ہوتا ہے، آخری مقام یہ کاملین کا مقام ہوتا ہے کہ جب سب کچھ اپنا دل و جان سے اللہ رب العزت کے لیے فنا کر دیتے ہیں، اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کمال ہے۔ اور ان آیات میں اسی کا ذکر فرمایا گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں، یعنی سب کچھ اپنا فنا سمجھتے ہیں۔
اور آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اللہ نے جنات، ایسے باغات کو، تجری تحتها الانہار، کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، تحت خالدین فیہا ابدا، اس پہ گفتگو ہو گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس نعمت کا کوئی مزہ ہی نہیں کہ انسان کے دل میں یہ ہو، کھٹکا لگا رہے کہ یہ نعمت مجھ سے زائل ہونے والی ہے، چھن جانے والی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرما دیا، اور جنات میں، ان باغات میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس کی ہمیشگی ختم نہیں ہونے والی۔ آگے فرمایا ذالک الفوز العظیم، صاف ظاہر ہے یہی اصل اور بڑی کامیابی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور تمہارے گرد و پیش، اب وہی منافقین کا دوبارہ سے تذکرہ شروع ہو گیا، وہی منافقین، ممن حولکم، آپ کے ارد گرد ہیں، من الاعراب، دیہات والوں سے، دیہاتیوں میں سے، منافقون جو منافق ہیں، اور دوسرے ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ یعنی شہر سے۔ دونوں منافقین کا تذکرہ ہوا، قبائل اور دیہات کے رہنے والے منافقین بھی آپ کے آس پاس ہیں، اور اہل مدینہ جو مدینہ میں رہنے والے ہیں ان میں بھی منافقین ہیں۔ فرمایا مرضوا علی النفاق، وہ اپنے نفاق پہ ایسے اڑ چکے ہیں، لا تعلمہم، آپ بھی ان کے نفاق کو نہیں سمجھتے، یعنی آپ بھی ان کے نفاق کے بارے میں جانتے نہیں، لا تعلم، نہیں جان سکتے آپ بھی ان کے بارے میں، نحن نعلمہم، ہم ہی ان کے نفاق کو جانتے ہیں، سنعذبہم، عن قریب ان کو عذاب دیں گے، مرتین، دوہرا عذاب، ثم یردون، پھر لوٹائے جائیں گے، الی عذاب عظیم، ایک دردناک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ اب ان آیات میں انہی منافقین کا تذکرہ ہے جو اپنے منافقت میں بڑے ہوئے، اڑے ہوئے ہیں۔ جب منافقت دل میں آتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھ بڑھ کر اس حد تک پہنچ چکی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا مرضوا علی النفاق۔ اب یہاں پہ ایک جملہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تعلمہم، نحن نعلمہم، کہ آپ نہیں جانتے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی فطانت کے، ذہانت کے، اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا فرمایا۔ اگر کائنات میں سب سے زیادہ ذہین کوئی شخصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور تمام علوم کا مجموعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وقت کے انبیاء اپنے اپنے وقت میں سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آخرت تک ہے، قیامت تک ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی فرمایا لا تعلمہم، ان کا نفاق اس درجے کا ہے کہ آپ بھی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سے تفصیل بیان فرمائی، تفاصیل بیان فرمائی علم غیب کے حوالے سے، انشاءاللہ اس پہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔